جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام لائیو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے میرا پاکستان۔ شاکر صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا جی کہ پروگرام کا نام میرا پاکستان کیوں ہے؟ میرا پاکستان اس حوالے سے کہ یہاں پر اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کے لیے درد رکھتی ہے، پاکستان کے لیے فکر رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے۔ اور ماضی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ پچھلے سالوں کو دیکھ لیجئے، پچھلے گزرا ہوا وقت جو ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اوورسیز کمیونٹی نے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو خدمات سر انجام دی، جو قربانیاں دی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور جو فکر ہے ان کے پاس، جو سوچ ہے، وہ پاکستان میں رہنے والے قائدین، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا چاہے وہ عام ایک ورکر ہو، ان سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم اوورسیز والے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، کس طرح بہتری آ سکتی ہے، اور ہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پاکستان ہے۔ میں بھی اس اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا ایک ادنا سا خادم ہوں، پاکستانی ہوں، اپنے آپ کو محب وطن سمجھتا ہوں۔ تو اس وجہ سے وینس ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا چینل، چونکہ اوورسیز ویسے تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، مگر اوورسیز کمیونٹی جو ہے اس میں ہمارا الحمدللہ یہ ایک واحد چینل ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ہے وہ لے کے آتا ہے اور بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ پروگرام جو ہے میرا پاکستان ہے۔ نہ صرف یہ میرا پاکستان ہے، یہ آپ کا بھی ہے، جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان کا بھی ہے، اوورسیز کمیونٹی کا اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جلالی صاحب، آپ نے شکیل افریدی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، آپ بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا جی کہ ان کو ہمت کیسے پڑی۔ سر یہ ہمارے قائدین جو وہاں پر گئے تھے ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی ہمت کیسے پڑی؟ بلکہ میں یہ کہوں گا شکیل آفریدی کی حیثیت بالکل ایسے ہو گئی ہے جیسے کہ پاکستان کا ریمن ڈیوس۔ امریکہ والے اس کو اسی طرح سے چھوڑوانا چاہتے ہیں جس طرح سے ریمن ڈیوس کو چھوڑایا تھا، تو یہ پاکستان کا ریمن ڈیوس ہے۔ تو اور اگر اس کے اوپر آپ وہ ہوتے ہیں تو آپ کا کہیں کوئی موقف کہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب عافیہ صدیقی کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اسے رہا کیا جائے اس بنیاد پر کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور اس کو بہت کیا کہنا چاہیے غیر ضروری طور پہ اتنی طویل سزا دی گئی ہے، یہ غلط ہے یہ بات۔ لیکن یہ کہ اس کے اوپر آپ کس بنیاد کے اوپر سختی سے اپنا موقف کا اظہار کر سکتے ہیں جب آپ شکیل آفریدی کے سلسلے میں بہت خاموشی اختیار کر لیں؟ مگر آپ یہ بتائیے کہ یقیناً میں بھی یہی کہوں گا جی کہ عافیہ صدیقی کی رہائی زیادہ ضروری ہے شکیل افریدی کی جو ہے وہ رہائی سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی زیادہ ضروری ہے شکیل افریدی کی رہائی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو آپ یہ ملانا نہیں چاہیے کہ ان کی رہائی یا ان کی رہائی۔ وہ شکیل آفریدی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے خلاف مقدمہ چلا اور عدالت نے اس کو سزا دی ہے۔ تو سر یہی کچھ تو عافیہ صدیقی کے ساتھ بھی ہاں، لیکن یہ کہ سزا دوسری ملک نے دی ہے، یہاں پر پاکستانی ہوتے ہوئے شکیل آفریدی کو پاکستانی عدالت نے سزا دی ہے، عافیہ کو پاکستانی ہوتے ہوئے ایک غیر ملکی عدالت نے سزا دی ہے، جو کہ غلط ہے اس لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، آپ مولانا صاحب آپ اس دیکھیے میں عرض کروں گا، افواج پاکستان اور پاکستان کی ڈیفنس منسٹری اور پاکستان کی قیادت کو وہ انکوائری وغیرہ ہوئی تھی ایبٹ آباد کے واقعہ کی، میں اس انکوائری سے مطمئن نہیں ہوں۔ ان کو اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ کسی قوم کا، اگر یہ ہندوستان کا حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے، اسی طرح امریکہ کا بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے۔ ٹاپک ڈیفرنٹ جا رہا ہے، شکیل میں اسی پہ آ رہا ہوں، ان کی بات کریں، شکیل عافیہ صدیقی جو ہے ان کی بات کریں۔ شکیل افریدی کا جو رول ہے پاکستان کی ڈیفنس کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرنے کا، وہ دیکھیں شکیل افریدی واشنگٹن کا وہ ملازم تو ہو سکتا ہے لیکن وہاں کا وہ یہاں کا شہری تھا، اس لیے شکیل افریدی کو شفاف قانون کے تحت جو بھی اس کا حق بنتا سزا کا انہیں ملتی چاہیے۔ اور جہاں تک عافیہ صدیقی کا ہے، یہ کوئی رائٹ کسی ملک کو نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے جیسے ڈرون وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی جس کو چاہیں پکڑ کے لے جائیں اور جس کو چاہیں پاؤں باندھ کے جہازوں میں ان کے اوپر ظلم کریں، اور رینڈیشن اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے بندہ پکڑا اس پہ جا کے ٹارچر کیا۔ اس پہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو پاکستان کے ان کے باہمی تعلقات کے ساتھ منسلک کرنا
ان اے وے ٹھیک ہے، لیکن پھر پاکستان کو یہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کس نے چھڑوایا اور کیوں چھوڑا گیا، اسی روشنی میں اس چیز کا بھی فیصلہ وہ آج کل وزیر خارجہ ہیں پاکستان امریکہ کے. ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنا بہت بڑی غلطی تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی بے غیرتی کا نام لے تو کہتے ہیں خان صاحب وہ غیرت بریگیڈ سے بن گئے ہیں. بھئی غیرت بریگیڈ کے بغیر تو پالیسی بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ہمارے تو کالر موجود ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کے دونوں مہمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جب غلاموں نے اپنی کوئی پالیسی بنائی ہو؟ کیونکہ ہمارا تو خیال ہے کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، اس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نواز شریف کے نام سے ہو چاہے عمران خان کے نام سے ہو، کہ کوئی میں خود سیاست کرتا طالب علم رہا ہوں، اور میں خاص میڈیا میں خاص طور سے کام بھی کرتا رہا ہوں پاکستان ملک سے باہر رہنے کے بعد بھی. تو یہ سارے لوگ جو پاپٹس لوگ ہیں، مطلب یہ کوئی ریئل قیادت پاکستان کے نہیں ہے. ان میں کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کا کس حد تک ثبوت موجود ہے کہ یہ انہیں لوگ منتخب کرتے ہیں؟ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مطلب میرا خیال کہ اس جو مصر کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ایک عادل نمونہ ہے، مطلب ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیوں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے، ہم اتفاق کریں نہ کریں یہ ہمارا حق ہے، مگر یہ کہ یہ کویشچن ہے آپ کا، آپ ہمارے کالر ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی. یہ کویشچن جو ہے یہ ضرور میں دونوں مہمانوں کی خدمت میں جو ہے پیش کروں گا. اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اظہر خان بات کر رہا ہوں ویلز سے. سر فرمائیے گا خان صاحب. ہاں جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم جب تھا نا، اس نے کہا ہے کہ میرے سائٹ پہ سب سائٹ پہ دونوں ہاتھوں کے سائٹ پہ کھوٹے سکے ہیں. یہ ادھر سے کھوٹے سکے سب آ رہے ہیں، ٹھیک، ادھر سے کھوٹے سکے آ رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو ختم کر دیا. ادھر سے کیا ابھی یہ رو رہے ہیں، کدھر کشکول پھرا رہے ہیں، کدھر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا ہوا ہے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ادھر سے آپ نے ابھی کویشچن بات یہ کی ہے کہ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ ادھر سے کہاں سے آئے ہیں؟ ادھر سے یہ دو خاندان آ رہے ہیں نا، سب خاندان آ رہے ہیں. ابھی وزیر سے لے کر کہاں تک یہ کوئی چکلے چلا رہا ہے، کوئی شراب چلا رہا ہے، کوئی کیا چلا رہا ہے. ججوں کو دیکھو وہ غریب کو پکڑ لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کا موقف آ گیا اور اس کو جو ہے ہم پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. ہمارے اگلے کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں سلیم بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب کیا فرمائیے گا؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر شکیل فریدی کی بات کر رہے ہیں. جی یہ تو ایک ڈاکٹر ہے جو منظر عام پہ آ گیا ہے. بہت سے پاکستان میں بیوروکریٹس ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ اپنی اولادوں کو سیٹ کرنے کے لیے امریکہ میں وہ اپنے قومی نیشنل سیکرٹ بیچتے ہیں. ٹھیک، اور میں اوورسیز پاکستانی کی چیز سے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کرنسی یہاں سے بھیجتے ہیں اور کرپٹ لوگ باہر ملک سے باہر بھیجتے ہیں. ہم ملک کے اندر پیسے بھیجتے ہیں، وہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں. ایک امریکن نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں مفاد کی خاطر. تو دھرتی ماں ہوتی ہے، ٹھیک جو ہے، دھرتی سے بیٹرے کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سر امریکن بھی کوئی سلیم صاحب بہت بہت شکریہ. امریکن بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے. ابھی کئی ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو امریکہ جو ہے وہ اپنی دھرتی جو ہے اس کو، میں تو ماں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، بیچ رہے ہیں. اگلے کالر جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی جی میں ناصر بات کر رہا ہوں پیرس سے. ناصر صاحب کیا فرمائیے گا سر؟ سر فرمانا کیا ہے، بس عرض یہ ہے کہ آپ بڑے مؤدب شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب کو چھوڑ کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی، کرپشن، یہ وہ، آپ صرف ان کے کردار کو سدھاریے. کیونکہ 50 سال 60 سال سے ہماری جنریشن ادھر آئی ہوئی ہے، نہ تو ہم نے سچ بولنا سیکھا ہے نہ بے ایمانی چھوڑی ہے، تو پھر ان کا اثر کیا لیا ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ جی. اب کالر جو ہے وہ پروگرام کے اینڈ میں دیکھیں گے، اگر تھوڑا سا ٹائم بچتا تو ضرور لیں گے. ایک سلیم صاحب جو ہے وہ آئے جی، انہوں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ایک تو یہ ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر شکیل افریدی جو سامنے آ گئے ہیں، کئی ایسے ڈاکٹرز اور کئی ایسے بیوروکریٹس اور کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کے لیے
وہ پاکستان کے اثاثے اور پاکستان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. نہیں یہ تو اس میں ہم لوگ جو ہے خود مخلص نہیں ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ بات ان کی صحیح ہے، کیونکہ بے شمار ایسی مثالیں، مثال کے طور پر جو پاکستان فوج کے سابق سربراہ ہیں وہ جہاں کے وہاں پر تھنک ٹینکس میں امریکہ میں کام کرتے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لیول کے لوگ جہاں جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے راز کیا رہیں گے راز. تو اس لحاظ سے اور پھر یہ کہ جو پھر ان کو استعمال جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ پھر آپ کے جو ہے قومی سلامتی کا جو ہے کوئی تصور میرے خیال نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں ہمارے آپ کے کالرز نے، جس پہ میں مبارک دیتا ہوں آپ کی اس پروگرام کی مقبولیت پر. بات یہ ہے کہ اب اگر میں یہ بات کروں تو کہیں گے کہ خان صاحب طبقاتی بات کرتے ہیں. بات سیدھی ہے کہ وہاں طبقاتی کردار جو قیادت کا ہے وہ جاگیردار اور سرمایہدار اور ان طبقات کا ہے جن کی کہ امریکن سامراج کے ساتھ منگنی نہیں بلکہ شادی ہو چکی ہے، اور وہ شادی جو ہے اس کی نکاح خوانی کا جو فرائض ہیں وہ IMF ادا کر رہی ہے. ہماری قیادت کو جو بھی ہیں، جس طرح بھی چاہے جعلی الیکشن سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 3 کا دورہ کریں بجائے اس کے کہ یہ بار بار واشنگٹن یاترا کرتے ہیں یا یہ دوسرے ملکوں میں جائیں. چین کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے. کوئی چین نے پاکستان کی بلڈ اپ میں بڑا رول ادا کیا. امریکن سامراج نے، جیسے جیلانی صاحب نے کہا کہ جب پاکستان کی جنگ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو امریکنز نے ہمارے پرزے، ہماری فوجی امداد ٹوٹلی بند کر دی تھی. وہ ہمیں دیکھیں، ایک وہ بہت بڑا ان کا گزرا سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس کو اس کو بیماری تھی پیکٹومینیا کی. وہ کہتا تھا پیکٹ بناؤ سیٹو سینٹو اینزوز بغداد. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس چکر کے اندر یعنی جوئے خانے کے اندر وہ امریکہ کی غلامی کا جوا اپنے گلے میں ڈال لیں، جس کے نتیجے میں بڑا بیئر میں پاکستان نے بیس دی. اب یہ ڈرونز پہ آپ بات کر رہے ہیں، ڈرون جیکب آباد کے قریب جو بیسز ہیں، میں ملٹری کا آدمی نہیں ہوں، وہاں سے ڈرونز اڑتے رہے ہیں. اور میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے خفیہ طور پہ امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا ہے، اور یا ان سے زبانی یا کلامی، چاہے وہ سابق جنرل ہو یا وہ سیاستدان ہو، کہ بھئی آپ ان کو ماریے، ہم دیکھتے رہیں گے، اوپر سے ہم شور مچائیں گے، بیچ میں سے آپ ان کی بوٹیاں نکالیں. بڑا بیئر کے اوپر مجھے یاد آیا کہ بہت ہی یہ بھی حال میں اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے کہ لیاقت علی خان نے ٹرومن نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں یہاں پر U2 کے لیے ایک خفیہ اڈہ چاہیے، تو لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے، اب جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہ لیاقت علی خان کا قتل دراصل اسی انکار کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہم نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے پچھلی تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. کوئی جو تلخ حقائق ہیں ہمارے سامنے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر شیرینی مل کے اس کو ہم ہضم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ہماری کوئی جیسے قومی حمیت اور کوئی پالیسی جسے کہتے ہیں قومی مفاد میں، وہ باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میں کالر موجود ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں خواجہ عبدالغنی بول رہا ہوں سلاؤ سے. خواجہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ خیریت. میری عرض آپ سے ہے کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے کتنی ان پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے. ٹھیک خواجہ صاحب، اس حوالے سے میں ضرور پروگرام کے اینڈ میں جو ہے وہ آپ کی وضاحت کر دوں گا. جی اگلے کالر جی، ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں احمد صاحب بات کر رہا ہوں. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ احمد صاحب کیا فرمائیے گا؟ جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی. یہ اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک فون کال آئی تھی کوئی چودھری صاحب تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا تھا. احمد صاحب آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ہے.
تو میرے خیال سے آج کے ٹاپک کے پچھلے ہفتے کا جو ٹاپک ہے اس کو آج کے ساتھ جو ہے وہ ضم کرنا مناسب نہیں. میرے خیال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سر ابھی ایک کالر جو ہے انہوں نے میں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. میں ابھی یہ جو ایک کالر آئے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک غلام قوم ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان غلام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو قیادت ہے چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہیں, چاہے وہ عمران خان ہیں, چاہے وہ کس, انہوں نے سب کا نام لیا. اب دیکھیں ہم اتفاق کریں نہ کریں مگر ان کا ایک یہ کویشچن ہے اور انہوں نے اپنا تجزیہ دیا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستانی قوم غلام ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے, آزاد قوم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس حکمران جو ہیں ان کی پالیسی کی وجہ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہم غلامی کر رہے ہیں یا ہم امریکہ کی اس طرح سے. یہ تھوڑا سا اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ہم ان کی جو ہے یا آپ جو ہے وہ ایک طرف ان کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلام ہیں, پالیسی سے لگتا ہے کہ ہم, پھر وہی تو انہوں نے بات کی کہ غلام تو پالیسی بنا ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب جو پالیسی ہم بنا رہے ہیں وہ تو انڈر امریکہ اور انڈر برطانیہ اور انڈر مغربی جو طاقتیں ہیں ان کی پریشر کے حوالے سے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایز سچ پاکستانی غلام نہیں ہے. پاکستانی حکمران جو ہیں ان کے ذہن پہ غلامی طاری ہے اور ان کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم غلام ہیں. ٹھیک, مولانا صاحب آپ اس بارے سے میں یہ جو کالر آئے تھے انہوں نے یہ بات کی, ان کا موقف ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں, حکمران طبقات ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب کی شکل میں ہوں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں ہوں, وہ نہ جانے اعصابی طور پر یا پتہ نہیں کوئی ملٹری ڈاکٹرن کے طور پہ وہ امریکن سامراج کا جو وہ اپنا دارالخلافہ ہے واشنگٹن, اس سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس وہاں سے روشنی نہیں ملتی, اندھیرا ملتا. یہاں ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ پلیز بیئر وتھ می. 1968 میں نومبر میں شیر پاؤ کے مقام پر میں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دا ملز آف ٹرینی آر کنٹرولڈ فرام واشنگٹن, کہ ظلم کی جو چکیاں ہیں, جو ملز ہیں, وہ واشنگٹن کنٹرول کرتا. واشنگٹن امریکہ جو کہ 5 لاکھ لوگوں کو یعنی بیچارے معصوم لوگوں کو عراق میں اس نے قتل کر دیا اور وہاں کوئی WMD نہیں تھے. دیکھیں قاتل پہ ہم درود کا تو بہت مقدس لفظ ہے, قاتل کی گردن میں ہار تو نہیں ڈال سکتا, قاتل کی گردن میں ہار تو نہیں ڈالوں گا. جو کھلم کھلا آ کے قتل عام کرے, ویتنام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اب آپ اسرائیل کا مسئلہ, فلسطین کا لے لیں, وہ وہیں کا وہیں کھڑا. کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں, وہاں کوئی ان کو وہ نظر نہیں آتا. اوباما صاحب نے دال اور قیمے اور دال کی بات کی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے دال قیمے کا مطلب کیا تھا. انہوں نے کہا میاں صاحب کس بھول میں پڑے ہو, ہم تو قیمہ بناتے جائیں گے اپنے ڈرونوں سے, تم دال کھاتے جاؤ. میں کروں گا وہی جو میری مرضی ہے, میں مالک ہوں. کس کو سجدہ کرتے ہو, خدا کو سجدہ کرتے ہو یا واشنگٹن کو سجدہ کرتے ہو؟ واشنگٹن جانا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں کوئی زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا. 30 سیکنڈ میں سر وائنڈ اپ کریں. جو ابھی انہوں نے بات کی قیمے اور دال کے حوالے سے, آپ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ ہاں نہیں, یہ تو ہے صحیح بات کہ ہم پاکستان کے حکمرانوں نے یہ ذہن پہ طاری کر لیا اپنے کہ اقتدار جو ہے وہ واشنگٹن ہی دلا سکتا ہے, اور یہ نہیں سمجھتے کہ اقتدار جو ہے آپ کو پاکستان کے عوام نے دیا ہے اور اس لحاظ سے ان کو محاسبہ کرنے کا اختیار ہے, اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا, کیا آپ نے باتیں طے کی ہیں وہاں پر. اور یہ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ یہ بات بہت جلدی کھل جائے گی. میرا خیال ہے یہ اگلے سال کے آخر تک یہ بات کھل جائے گی کہ پاکستان نے کیا دیا وہاں پر اور پاکستان کو کیا ملا. ٹھیک ہے مولانا صاحب. دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے, آزاد خارجہ پالیسی بنائیں, جاگیرداری سرمایہ داری کو ختم کریں. اور میاں صاحب سے میں اسپیشلی اپیل کروں گا کہ اکبر بادشاہ نے بھی اچھے نورتن رکھے ہوئے تھے, صرف اپنی پارٹی کے چند لوگوں کے اوپر آپ اکتفا نہ کریں. امان اللہ خان یہاں بیٹھا, ٹھیک ہے میں آپ کی پارٹی کا نہیں ہوں, آپ ہم سے مشورہ تو کریں. ہم ہینری کسنجر سے بات کر سکتے ہیں, میں نے نکسن سے ملاقات کی ہوئی ہے. یہ چوری فارن پالیسی نہیں بنتی, پبلک میں بنائیں, پارلیمنٹ میں بنائیں. اور میرا یہ پیغام اس کو عمران خان کو بھی ہے. عمران خان, پٹھان خان ایک ہی صوبہ لے کے مطمئن ہو گئے ہو, وہاں تم کچھ بھی نہیں کر سکے.
یہ سارے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے محترم ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. محترم امان اللہ صاحب آپ کا بڑی شکریہ. مہربانی. سر بڑی مہربانی. جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی دیا ہے. گفتگو آپ نے سنی. اتفاق کرنا بھرپور آپ کا حق ہے. بہت کچھ جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت جو ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کالر جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناصر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی. کالر تھے کہ ہم بے ایمان جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم دوسروں کی پکڑیاں اچھالتے ہیں، ہم دوسروں کی ذاتی معاملات جو ہیں ان پر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. شاکر صاحب نے ایک بات کی، اس بات کو لے کر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. خدا تعالیٰ کی محبت اور خوف جب تک دل میں پیدا نہیں ہوگا ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. جب تک ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے، انسانیت کا احساس نہیں کریں گے، ہمارے حالات جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ جنہوں نے کہا ایک صاحب نے کہ یہاں بیٹھ کے لوگوں نے گالیاں دی ہیں، یہ میں سمجھ نہیں ہے کس نے گالی دی. وہ دیکھیں جی ان کا موقف ہے. جب یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. قاتل لوگوں پہ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.